مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے صاحب یہ واقعات جو پیش ہو رہے ہیں اس کے اصل وجوہات کیا ہیں؟ اس کے ذمہ دار والدین ہیں، اس کے ذمہ دار حکومت ہیں، یا ضلعی انتظامیہ جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یا یہ معاشرے میں جو باقی لوگ ہیں، جو سوسائٹیز ہیں، سوسائٹیز میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، علماء اکرام آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، ایجوکیٹڈ پرسنز آتے ہیں، اور بہت سارے کاروباری حضرات آتے ہیں. ان کا اصل ذمہ دار کون ہے اور اس کی ریزنز، وجوہات کیا ہیں؟ اس کا شاہنظر صاحب سب سے بڑا ذمہ دار ہم لوگ خود پیرنٹس ہیں، اور جب تک اگر پیرنٹس اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس کریں، میرے خیال میں اس سے پہلے ایسا کبھی واقعات نہیں ہوئے تھے. لیکن اس وقت نوشکی کی پاپولیشن، جو لوگ اتنے زیادہ تر تعداد میں ہیں، کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اگر واقعہ ہوتا تھا تو میرے خیال میں جتنے بھی قبائلی عمائدین تھے اور قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے، سول سوسائٹی کے اور خصوصاً علماء کرام اور سادات قبیلے کے، لیکن ان کا جو ہے سرکوبی کرتے تھے. لیکن ابھی والدین کا اپنا قصور ہے کہ اپنے بچے کا پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ یہی خوش ہے کہ بھائی گھر سے چلا جائے، اور تاکہ ہم لوگ ایک تو غربت کی وجہ سے جب بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں بچے، تو سب سے پہلے میرے خیال میں قصوروار ہم لوگ ہیں. اس کے بعد میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں بالکل چھوٹے ایج کے بچے ہیں جو غربت یا سماجی مسائل سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. جس طرح احمد وال میں پیش آیا تھا، وہ تو بالکل 6-7 سال. اس عمر کے بچوں کو تو میرے خیال میں کوئی سماجی مسائل کا بھی سامنا نہیں ہوتا ہے، ان کو کسی اقتصادی مسائل کا بھی سامنا نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے بچوں کے ساتھ واقعات پیش آنا، اور یہاں قبائل کا، یہاں علماء کرام کا، یہاں سوسائٹی کا خاموش رہنا، آپ جیسے سیاستدانوں کا خاموش رہنا، یہ بہت ساری سوالات کو جنم دیتا ہے. شاہ نظر بھائی، میں آپ کو بتا دوں، بیرا روی ایسی چیز ہے کہ اس پہ قابو پانا بھی مشکل ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن کی طرف سے لوگوں کو ہم لوگ شعور اور آگاہی نہیں دے رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا غلطی ہم لوگوں کا ہے. سرکار کو تو ہر چیز پہ ہم لوگ وہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں نا. اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہم لوگوں کا ہے. جب تک اگر ہم لوگ اس چیز پہ صحیح معنوں میں دلچسپی لے لیں اور بھائی ایک جان ہو کر پورے نوشکی شہر، چاہے زمیندار طبقہ ہو، چاہے علماء کرام ہو، سادات ہو، سول سوسائٹی ہو، سیاسی سماجی قبائلی عمائدین ہو، میرے خیال میں ان کا سرکوبی ہونا چاہیے. ایک قسم کا ایسا جنون ان کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے نا. جب ان کے سر کے اوپر یہ چڑھا ہوا ہے تو ابھی کس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ پھر بھی میڈیا والوں کا شکریہ، اور خصوصاً پولیس کا میں کر رہا ہوں. پولیس نے اس وقت اچھا رول پلے کیا تاکہ عوام کے سامنے لایا اور ان کو بے نقاب کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا غیر جانبدار کمیٹی تشکیل ہو یا غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت آئے کہ حقیقت بات کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اور ہم لوگ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پولیس کا ایک اچھا رول رہا ہے. اگر پولیس کا ایک رول ہوتا، ایک ماڈل رول ہوتا، تو اس طرح کے واقعات پیش آتے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہی لوگ تفتیش کے مراحل سے گزر کر بری ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان واقعات میں مزید اضافہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک اہم سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ جو ہم نے معاشرے میں پوچھے ہیں، بہت سارے سوالات یہی آتے ہیں ہمارے طرف کہ یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار یا لینڈ لارڈز یا امیر و معتبرین کے بچے جو ہیں یا بیٹے، وہ ان کاموں میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں. غریبوں کی جو ہے وہ عزت کو پامال کرتے ہیں، غریبوں کے بچوں کے عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ طاقتور طبقہ ہوتا ہے، یہ کوئی کسی کمزور طبقے کی بات نہیں ہو سکتی، اس کی بس میں نہیں ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک بات امیر اور غریب کا ہے نا، اس میں نہیں کہتا ہوں کہ امیر قصوروار ہے یا غریب قصوروار ہے. یہ معاشرہ ایسا ہی معاشرہ ہے. یہاں پہ خصوصاً نوشکی میں نا شار بے پرسان ہے. نوشکی کو لاوارث چھوڑا گیا ہے. نہ قبائلی حمایدین اس پہ توجہ دیتے ہیں، نہ سول سوسائٹی، نہ بیوروکریسی، اور نہ پولیس، نہ لیویز. جہاں تک یہ بات ہے، میرے خیال میں یہ لیویز کے ایریا میں ہوا تھا ایسا، دوسرے نالے جو ہے وہاں پہ، لیکن ابھی تک حقائق سامنے نہیں آ رہا ہے نا.
انویسٹیگیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سخت انویسٹیگیشن ہو، چاہے کوئٹے کا ایک ٹیم آئے اور باقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دی جائے نا، تاکہ صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن ہو، حقائق سامنے ہو. کل کے دن اس طرح کا ایویڈنس ہو ہمارے پاس اور جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کے پاس، تاکہ یہ عدالت سے بری نہ ہو. جب تک ایویڈنس نہ ہو اور میرا خیال میں وہ کیس بھی کمزور پڑ جاتا ہے. نہیں صاحب، ابھی ایک موضوع آپ نے جو دے دیا کہ بھئی لیویز ایریا ہے یا پولیس ایریا، پولیس ایریا میں بھی ہوا ہے. ابھی تو ایک کیس اور بھی سوشل میڈیا میں وائرل ہوا جو قلی جمال الدینی سے منسوب کیا جا رہا ہے، ناصر ریکی کے حوالے سے. ایک لڑکا ہے جو سوشل میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. یہ تو پولیس ایریا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ایریا کسی کا بھی ہو، لیکن علاقہ میرے اور آپ کا ہے، قبائل یہاں سب کے ہیں، بچے میرے اور آپ کے ہیں. تو کیا ہم انہی باتوں میں الجھے رہیں، یہ پولیس ایریا ہے وہ لیویز ایریا ہے؟ تو بات ہماری بچوں کی مستقبل کا ہے، بات ہمارے علاقے کی عزت کا ہے، بات ہماری ریپوٹیشن کا ہے. تو کیوں نہ ہم مل کے اس پر کام کریں اور اس کا ایک مستقل ایسی ہو جس سے اس طرح کے واقعات نہ ہو، بالکل نہ ہو. تو کیا کیا جانا چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو گھر والے ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے اکابرین ہیں، یعنی ان کے جتنے گھر کے بڑے ہیں، چاہے بھائی ہو، ان کا خاندان کا نا، میرے خیال میں ہر ایک کا جو ہے اپنے گھر کے اوپر اگر چیک اینڈ بیلنس ہو. اس کے علاوہ جب ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے. یہ ہم لوگ نہیں کہتے کہ پیرنٹس اس میں قصوروار ہے، ہم لوگ بھی معاشرے پہ نگاہ رکھیں. جب تک ہم لوگ نگاہ نہیں رکھیں گے، میرے خیال میں بیوروکریسی ہو یا پولیس ہو، وہ ہمارے ہمدرد ہی نہیں ہے، ان کا ان چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے نا. ابھی کیا پتہ ہے کس کو کہ کہاں پہ جا رہا ہے. ایک تو میرے خیال میں بہانہ پکنک کے، تو اگر جب ان کے والدین کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا، تقریباً 3-4 دن کے بعد اس کیس جو سامنے آیا تھا، پرانا کیس تھا میرے خیال میں 4 دن پہلے ہوا تھا. جس دن یہ ہوا تھا تقریباً تیسرے دن میں گیا تھا وہاں تھانے میں، دونوں فریقوں سے میں ملا. وہاں پہ تقریباً 8 آدمی جو اس چیز میں انوالو تھے، اس کے ساتھ ان کو بھی میں نے انٹرویو کیا. 7 والے روم میں بچے تھے، ان کو لے جا رہے تھے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے، انویسٹیگیشن کا سٹیٹمنٹ لے رہے تھے. ان سے بھی یہی میں نے سوالات کیے. میں نے بولا بھائی آپ لوگ اتنا خود مختار کیسے ہو اس عمر میں؟ دیکھے جن کا عمر میرا خیال میں 12-13 سال سے قلی فقیران کے لڑکے تھے غالباً، ان میں سے ایک کو بھی نہیں جانتے. حلیہ بھی ایسے بگڑے ہوئے تھے لوگوں کے، جو ایمانداری سے میں آپ کو بتا دوں کوئی وحشی اور جنگلی لگ رہے تھے نا. لیکن کس کے اوپر ہم لوگ نگاہ ڈالیں؟ میں چاہتا ہوں یہاں پہ جب تک گفتار آپ کے آپ نے صحیح سجیشن دیا، اگر سارا مل کے ایک ٹیم کی صورت پہ، نوشکی سب کا ہے، عزت ہمارا بھی ہے، چاہے جو ان کا استحصال ہوا تھا اور جن کے گھر لٹ گئے تھے وہ بھی ہمارے ہیں، اور ان سے جو ہوا تھا جو جنونی تھا، لیکن صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن ہو. ان کو سرعام جو ہے میرا کیا کہتے ہیں یہ جو واقعہ دوسے میں ہوا، یہ جینین مسئلہ ہے یا اس میں بھی سننے میں یہی آ رہا ہے یہ جو لڑکے پکڑے گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں قصوروار نہیں ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم شریعت پہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم رسم پہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود جو ہم پر یہ ایلیگیشن ہے ہم نے کچھ ایسا کام نہیں کیا ہے. تو اس کو ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ پولیس کس طرح ثابت کر سکتی ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے یا معاشرے کو یا سماج کو یا قانون کو ان کا بھی سننا چاہیے؟ نہیں، جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے، چاہے بچے ہوں یا جو قصوروار ہیں نا، انسانی حقوق کے حوالے سے سب کو موقع ملنا چاہیے اور جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونا چاہیے. میں بھی آپ کی طرح گیا، ان سے تقریباً ایسا سلام و دعا کیا. میرے ساتھ صحافی حاجی سعید صاحب تھے، ان کے سامنے میں نے لوگوں سے وہ کیا، کہتا ہے قسم اٹھا رہے تھے. میں نے بولا بھائی یہ قسم والی بات نہیں ہے، یہ آپ کو شریعت پہ نہیں لے کے جا رہے ہیں، یہ عدالتی معاملہ ہے. یہاں پہ باقاعدہ میڈیکل ہوگا، اس کے بعد پھر ایویڈنس ہوگا، اس کے بعد یہ تو اپنی مرضی سے تو نہیں آپ کو شریعت لے کے جائے یا امیر معتبر کے پاس لے جائے. ابھی آپ لوگوں کا FIR چھاپ ہوا ہے، جب FIR چھاپ ہوا ہے نا، اس پہ ہم لوگ کسی کو سننے کے تیار نہیں، وہ پولیس جانے آپ جانے. اس کے بعد یہی پولیس والوں کو ہم لوگوں نے بولا کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، رعایت کسی کو نہیں ملنا چاہیے، جو ایویڈنس ہے اسی کے اوپر آپ چلے. بچوں کو بھی میں نے پوچھا، بچے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا تھا. ان کے ساتھ ایک بڑا بھی لڑکا تھا
کہتا ہے میرے بھی ہاتھ پیر باندھے دیے تھے. میں بولا پھر آپ کیسے بچ گئے؟ میرے سے واقعات تو چلو وہ ہو جاتے ہیں، ان کی بہت لمبی سٹوری ہے. آپ یہ بتائیں کہ ان کا سدباب کس طرح ہونا چاہیے؟ جو قصوروار ہے اس کو کیا سزا ملنا چاہیے؟ سزا سخت سے سخت سزا، کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتا ہے. عدالت سے لوگ اس طرح وہ سمجھتے ہیں، اگر عدالت سخت اس طرح نوٹس لے لیتا تھا، خود نوٹس لیتا تھا اور ان کے اوپر ایک میرے خیال میں کمیشن بٹھاتا تھا اور ان کو صحیح سخت سزا دیتا تھا نا انویسٹیگیشن کے بعد، میرے خیال میں جرائم کا جو ہے روک تھام ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پہ عدالت جو ہے میرے خیال میں یا اختیارات نہیں ان میں، یا جو ہے مداخلت زیادہ ہو رہی ہے، یا کچھ چشم پوشی کر رہے ہیں. آپ بحیثیت علاقائی امیر معتبر، آپ کون سا کردار ادا کر سکتے ہیں ان واقعات کے کم کرنے میں یا ان کے خاتمے میں؟ میں جہاں تک میرا تعلق ہے یا میرا پارٹی کا تعلق ہے، اس میں جو ہے میں آپ کو شاہ نظر بھائی بتا دوں، بلوچستان میں ہم لوگ بلوچ لوگوں کے لیے ایک شرم کا مقام ہے. یہ بدفعلی بچوں کے ساتھ میرا خیال میں ایک شرم کا مقام ہے. ہمارے تو ہانکیں ایمانداری سے میں آپ کو بتا دوں، ایک بلوچ ہونے کے ناطے ہمارے سر جھکا ہوا ہے نا، ہمیں بات ہی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم لوگ کس منہ سے بات کریں. ہم چاہتے ہیں کہ نوشکی کے جتنے بھی عوام ہیں، چاہے جو بھی طبقہ ہو، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں صرف سیاسی پارٹیاں ہوں، جو جس سے بھی جتنا ہو سکتا ہے ایمانداری سے اگر اپنا رول پلے کر دے اور ان کے اوپر وہی صحیح ایلیگیشن جو لگے ہوئے ان کے اوپر نا کہ ایویڈنس ہے، ان کو میرے خیال میں سزا ہونا چاہیے. برتناک اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، بینک لوٹے گئے تھے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، میرے خیال میں دوسرے تیسرے دن چھوٹ جاتے ہیں. ان کا بھی سلسلہ تو وہی ہوگا نا، جب تک ان کے اوپر میرے خیال میں سخت انویسٹیگیشن نہ ہو. اور نوشکی کے عوام کو چاہیے کہ روڈوں پہ نکلے تاکہ دباؤ ڈالے سرکار پہ اور ان کے پیرنٹس پہ جو ہے مجرم ہے. اس وقت میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ ملزم ہے یا مجرم ہے اس وقت جو پکڑے گئے ہیں، لیکن ابھی تک حقائق سامنے نہیں ہے. جب حقائق سامنے ہے پھر ہم لوگ کسی کو مجرم ٹھہرا سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، حقائق آ سکتے ہیں؟ حقائق تک پہنچنا ایک بہت بڑی مشکل اور کٹن مسئلہ ہوگا. حقائق تک تو پہنچنا میرے خیال میں، جس طرح بہت ساری کیسز ہم نے دیکھے ہیں، وہاں تک پہنچنا یہ پولیس کا کام ہے اور وہ انویسٹیگیشن اداروں کا کام ہے، اور وہ جو جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ان کا کام ہے کہ وہ کس حد تک کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں. البتہ آپ نوشکی کے جو مطلب اس وقت یہ جو اہم مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے باعث شرمندگی بھی ہے، اور نوشکی کی رپوٹیشن یہ قبائلی اور یہ بلوچ علاقے کا نام جو ہے پورے بلوچستان میں بلکہ پوری دنیا میں غلط ایک امپریشن جا رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو؟ میرا اپنا رائے ہے کہ اس وقت جب انویسٹیگیشن ہو رہا ہے ہم لوگ بالکل کیا نام ہوا انٹرفیئر نہ کریں، میرے خیال میں بہتر رہے گا. میرا آئی جی پولیس سے یہی میں مطالبہ کرتا ہوں تاکہ وہ اس میں اثر خود نوٹس لے لے اور ایک ایسا ٹیم ان کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے بھیجے تاکہ شک و شبہات، کسی کو شک و شبہات نہ ہو اور صحیح معنوں میں غیر جانبدار تحقیق ہو تاکہ اصل حقائق سامنے آئے. پھر ہم لوگ کچھ کرنے کے یا کچھ بولنے کے قابل ہوں گے.